یہ نہ ہو کہ بیت الفتح میں کرنا پڑے جا کے. کیا فرماتے ہو کیلا ظفر تلاوت؟ السلام علیکم پیارے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورہ البقرہ آیات 24 تا 25. جزاک اللہ. انوشا وحید ترجمہ. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو لا کے دکھاؤ، اور اپنے سرپرستوں کو بھی بلا لاؤ جو اللہ کے سوا بنا رکھے ہیں اگر تم سچے ہو. بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. And if you are in doubt as to what we have sent down to our servant, then produce a chapter like it, and call upon your helpers beside Allah if you are truthful. But if you do it not, and never shall you do it, then guard against the fire, whose fuel is men and stones, which is prepared for the disbelievers. اچھا، اور کیا کرنا؟ عاطقہ حفیظ. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. ابو داود کتاب الادب. اچھا ادیبہ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم پڑھنے والے مومن کی مثال نارنگی کی سی ہے کہ جس کا مزہ بھی اچھا ہوتا ہے اور خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا وہ کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ تو اچھا ہے لیکن اس کی خوشبو نہیں ہوتی، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہے گل ریحان کی طرح ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس فاجر کی مثال جو قرآن کریم نہیں پڑھتا حنظل کی طرح ہے جس میں مہک اور خوشبو بھی نہیں ہوتی اور اس کا مزہ بھی تلخ اور کڑوا ہوتا ہے. اقتباس آسما بدر. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. اقتباسات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑھی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے. اس مقام پر قرآن شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے. آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری. جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے، یعنی کیا با اعتبار فصاحت و بلاغت، کیا با اعتبار ترتیب مضامین، کیا با اعتبار تعلیم، کیا با اعتبار کمالات تعلیم، کیا با اعتبارات ثمرات تعلیم. غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کا اعجاز ثابت ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیشگوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں. غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے. ملفوظات جلد 3 ایڈیشن 1884 صفحہ 36 تا 37. نومنا جوہر ٹرانسلیشن. السلام علیکم حضور. کہاں where are you؟ اچھا. السلام علیکم. I will now present the English translation of the writings of the promised Messiah alayhi salam. The capacity and spiritual power of the Holy Prophet, peace and blessings be on him, were the highest of all,
and all excellences had reached their climax in him. Therefore, the Holy Quran that was revealed to him is also perfect. And as the excellences of prophethood reach their climax in him, the excellences of the miracles of the world reach their climax in the Holy Quran. Thus, he was Khatamun Nabiyyin, and his book was the Khatamul Kutub. From the point of view of every aspect of a miraculous word, the Holy Quran is at the highest stage. The perfection of the Holy Quran is seen, and its miraculous character is proved from every point of view. That is to say, from the point of view of excellence and competition, and of the fruits of its teaching. That is why the Holy Quran has not demanded its match from any particular point of view, but has issued a general challenge demanding a match from any point of view. From whichever point of view it is looked at, it is a miracle. Malfuzat, Volume 3, pages 36 to 37. It's the same translation? Acha? She took more time than you? Acha. Nazm, Anika Shakir. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام. شکر خدائے رحمان، شکر خدائے رحمان، جس نے دیا ہے قرآن. غنچے تھے سارے پہلے، اب گل کھلا یہی ہے. کیا وصف اس کے کہنا، ہر حرف اس کا گہنا. دلبر بہت ہیں دیکھے، دل لے گیا یہی ہے. دیکھی ہے سب کتابیں، مجمل ہے جیسی خوابیں، خالی ہے ان کی کعبیں، خانے ہدا یہی ہے. اس نے خدا ملایا، اس نے خدا ملایا، وہ یار اس سے پایا. راتیں تھی جتنی گزری،
اب دن چڑھا یہی ہے. اس نے نشاں دکھائے طالب سبھی بلائے سوتے ہوئے جگائے سوتے ہوئے جگائے بس حق نما یہی ہے. پہلے صحیفے سارے لوگوں نے جب بگاڑے دنیا سے وہ سدھارے نوشان یہی ہے. شکر خدائے رحماں جس نے دیا ہے قرآن. اچھا صباح النور طاہر عروبہ ظفر. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم آج کل السلام. اسلام احمدیت پر طرح طرح سے حملے کیے جاتے ہیں اور الزام لگائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک جھوٹا اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ احمدی قرآن کریم کو نہیں مانتے بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو قرآن کریم سے بڑھ کر مانتے ہیں. حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 13 اکتوبر میں فرمایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم قرآن کو نہ مانیں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تمام بھلائی کی جڑ قرآن کو سمجھتے ہیں. اس دور میں بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور اس کا علم حاصل کریں. اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ہم جماعتی لٹریچر میں شائع کردہ تراجم اور تفاسیر سے استفادہ حاصل کریں. تفسیر صغیر اور تفسیر کبیر کے بعد قرآن کریم کے انگلش ترجمے اور 5 والیوم کامنٹری کی اشاعت کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دیباچہ تفسیر القرآن تحریر فرمایا جس کا انگلش ترجمہ انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن ہے. اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگریزی ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی وجوہات بیان فرمائی ہیں اور ان کو پڑھنا اور سمجھنا بالخصوص آج کل کے دور میں بہت اہمیت رکھتا ہے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نئے ترجمے اور تفسیری نوٹوں کو پیش کرتے ہوئے ہم یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اس کی غرض تجارتی نہیں ہے اور نہ صرف ایک جدید چیز کا پیش کرنا اصل مقصود ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک وہ اقوام جو عربی زبان سے ناواقف ہیں ایک نئے ترجمے کی محتاج ہیں اور ساری دنیا عربی دانوں کو بھی شامل کرتے ہوئے ایک نئے انداز کے تفسیری نوٹوں کی محتاج ہے اور اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں. انگریزی نئے ترجمے اور تفسیر کے لکھنے کی وجوہات. نمبر 1، اس وقت تک قرآن کریم کے جس قدر انگریزی تراجم غیر مسلموں نے کیے ہیں وہ سب کے سب ایسے لوگوں نے کیے ہیں جو عربی زبان سے یا تو بالکل ناواقف تھے یا بہت ہی کم علم عربی زبان کا رکھتے تھے. اس وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ کرنا تو الگ رہا، وہ اس کا مفہوم بھی اچھی طرح سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے. نمبر 2، مزید خرابی ان تراجم میں یہ تھی کہ ان تراجم کی بنیاد عربی لغت پر نہیں تھی بلکہ تفسیروں پر تھی، اور تفسیر ایک شخص کی رائے ہوتی ہے جس کا کوئی حصہ کسی کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے اور کوئی حصہ کسی کے نزدیک، اور کوئی حصہ مصنف کے سوا کسی کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہوتا.
اس قسم کا ترجمہ ایک رائے کا اظہار تو کہلا سکتا ہے، حقیقت کا آئینہ دار نہیں کہلا سکتا۔ ان نقائص کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرورت شدید طور پر محسوس ہوتی تھی کہ ایک ایسا ترجمہ قرآن کریم کا غیر عربی دان لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے جو الف عربی دان افراد کی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہو، اور بے جو لغت عربی پر مبنی ہو۔ چنانچہ یہ انگریزی ترجمہ، جس کے بعد دوسری زبانوں کے تراجم انشاءاللہ جلد شائع کیے جائیں گے، انہی دو اصول کے ماتحت شائع کیا جا رہا ہے۔ تفسیری نوٹ لکھنے کی وجوہات۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ درجنوں تفسیریں قرآن کریم کی اس وقت تک لکھی جا چکی ہیں، اور شاید ان کی موجودگی میں کسی نئی تفسیر کی ضرورت نہ سمجھی جائے، لیکن تفسیروں کی موجودگی کے باوجود ہم نے یہ تفسیری نوٹ لکھے ہیں۔ اس کی وجوہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے کہ عربی زبان کے الفاظ وسیع معنی رکھتے ہیں، لیکن ترجمے میں صرف ایک ہی معنی کا خیال رکھا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ نیچے نوٹ دیے جاتے تاکہ بعض اور اہم معنی پر بھی روشنی پڑ جاتی۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تمام تفسیریں جو اس وقت تک لکھی گئی ہیں عربی زبان میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی عبارت کو نہیں سمجھ سکتے وہ اس کی تفاسیر سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نمبر 3، جو نوٹ تفسیری رنگ میں قرآن کریم کے تراجم اور کے حواشی میں غیر مسلم مترجموں نے لکھے ہیں، وہ الف مخالفین اسلام کی کتب سے متاثر ہو کر لکھے گئے ہیں، بے ان لوگوں کو عربی زبان کا یا تو بالکل علم نہ تھا یا بہت ہی کم علم تھا، اس وجہ سے معتبر اور مفصل تفسیروں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ نمبر 4، کسی علمی کتاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نہ صرف اس زبان کا علم ہو جس میں وہ کتاب لکھی ہوئی ہے، نہ صرف ان تفاسیر پر عبور ہو جو اس زبان یا علم کے ماہروں نے لکھی ہیں، بلکہ خود اس کتاب کا بھی اس قدر گہرا مطالعہ ہو۔ نمبر 5، ہر زمانہ اپنے ساتھ نئے علوم لاتا ہے، ان علوم کی ہر علمی کتاب کی تعلیم ایک نئی تنقید کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے مطالب یا زیادہ واضح ہو جاتے ہیں یا زیادہ مشکوک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا، بس موجودہ زمانے کے علوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تفسیر ضروری تھی۔ نمبر 6، پرانے زمانے میں مختلف مذاہب کے درمیان اعمال کے متعلق تعلیمی برتری کا مقابلہ بہت کم تھا، بلکہ رسم و رواج اور عقائد کی بحث تک علماء کی گفتگو محدود رہتی تھی۔ اس وجہ سے قرآن کریم کی وہ تعلیم اخلاقی، تعلیمی، اقتصادی، سیاسی، تعامل باہمی کے امور کے متعلق تھی، زیر بحث نہ آتی تھی۔ آج دنیا کی توجہ ان امور کی طرف زیادہ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے قرآن کریم کی ایسی تفسیر پیش کی جائے جس میں ان امور کے متعلق جو اس کی تعلیم ہے اس پر زیادہ روشنی ڈالی جائے۔ نمبر 7، قرآن کریم چونکہ الہامی کتاب ہے، اس میں آئندہ زمانے کی پیش گوئیاں بھی ہیں۔ ان پیش گوئیوں کے متعلق صحیح روشنی اس وقت ڈالی جا سکتی ہے جب کہ وہ پوری ہو چکی ہوں۔ اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس زمانے میں نئی تفسیر پیش کی جائے جو اس وقت پوری ہو چکنے والی پیش گوئیوں کو ظاہر کرے۔ نمبر 8، قرآن کریم کی تعلیم سب مذاہب اور فلسفوں پر حاوی ہے، اور وہ سب مذاہب کی اچھی تعلیموں پر مشتمل ہونے کے علاوہ ناقص کا نقص بھی ظاہر کرتی ہے اور نامکمل کو مکمل بھی کرتی ہے۔ ابتدائی زمانہ اسلام کے مفسرین کو چونکہ ان مذاہب اور ان فلسفوں کا علم نہ تھا اور وہ ان کے متعلق قرآنی تعلیم کو صحیح طور پر اخذ نہیں کر سکے، اب وہ سب پوشیدہ علوم ظاہر ہو چکے ہیں اور قرآن کریم کے وہ حصے جو ان کے متعلق ہیں اس کے عارفوں پر روشن ہو گئے ہیں۔ بس اس زمانے میں پرانی تفسیروں کی اس کمی کو پورا کرنا بھی ایک اہم ضرورت ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وجوہات مندرجہ بالا کی موجودگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ترجمہ اور تفسیر جو ہم پیش کر رہے ہیں ایک اہم ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے پیش کردہ ترجمے اور تفسیر کو غور سے پڑھیں گے اور تعصب سے آزاد ہو کر اس کا مطالعہ کریں گے، وہ اسلام کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور ہوں گے، اور ان پر ثابت ہو جائے گا کہ اسلام نقائص سے پر مذہب نہیں جیسے مغربی مصنفوں نے پیش کیا ہے، بلکہ وہ روحانی علم کا ایک خوبصورت باغ ہے جس میں سیر کرنے والا علم کے حسن کے نظارے سے مستفیض ہوتا ہے، بلکہ وہ اس آسمانی جنت کا ایک مکمل عرضی نقشہ ہے جس کا وعدہ وہ سب مذہب کے بانی دیتے چلے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور۔ I'm going to read the special features of the 5-volume commentary of the Holy Quran which were mentioned by Hazrat Muslim Maud Razitala Anhu in the introduction to the study of the Holy Quran. Special features of this commentary.
Hazrat Muslim Maud, Hazrat Khalifatul Masih II, Razitala Anhu, writes in the introduction of the study of the Holy Quran that commentaries of the Quran are already many, and an addition to their number seems hard to justify. But we have good reasons for attempting and presenting a new commentary. Here are some of the special features of the 5-volume commentary mentioned by Hazrat Muslim Maud Razitala Anhu. Number 1, Hazrat Muslim Maud Razitala Anhu states that, as we have said, Arabic words possess an extraordinary breadth of meaning. A translation consequently can adopt only one of all possible meanings. It was necessary, therefore, to append notes to the translation and indicate other possible meanings of the text. Number 2, comprehension of any systematic or scientific book requires knowledge not only of the language in which the book is written and of the commentaries on the book which experts in the language or in the subject may have written, but it also requires a close study of the book itself and an insight into the terminology, idiom, and fundamentals which the book employs, and from which its contents derive their significance. Number 3, every age gives rise to new sciences in the light of which every book which professes to teach anything is exposed to a new criticism. The value of a book is either more securely established or it becomes more doubtful than ever. The Quran being no exception to the rule, a new commentary of it was necessary in the light of new knowledge. Without it, we cannot judge how far the Quran is still effective as a teaching or how far it has surpassed its own record. Number 4, until our own time, controversy between one religion and another related less to moral and social ideals and more to belief and ritual. Because of this, the teaching of the Quran bearing on moral ideals and moral training and on social, economic, and political relations was never discussed. Today, however, the world thinks much more in terms of these practical matters. It was necessary, therefore, to attempt a commentary which should deal more adequately with the practical teaching of the Quran. Number 5, being a revealed book, the Quran contains prophecies. A discussion of these prophecies is not possible until after they have been fulfilled. For this reason also, we need a new commentary which should enumerate prophecies of the Quran which have been fulfilled so far, and which constitute an important part of the proof that the Quran is a revealed book of God. Number 6, the Quran deals with all other religions and ideologies. It incorporates in itself the best part of their teachings, points to their weaknesses, and supplies their introduction to the study of the Holy Quran for deficiencies. Early Muslim commentators were ignorant of what these religions and ideologies taught and stood for. They were therefore unable to appreciate completely what the Quran had to teach about them. Now all the most obscure teachings have come to light, so that the teaching of the Quran relating to other teachings has become evident to its devotees. Hazrat Muslim Maud Razitala Anhu said that we hope that those who read our translation and commentary with care and without prejudice will feel constrained to view Islam from a new angle. We hope that they will become convinced that true Islam is not full of faults, as Western writers imagine it to be, but that it is rather a well laid out garden of the spirit, where a visitor may dwell with every kind of fragrance and beauty, and which affords a vision of the paradise promised by all teachers of religion. Jazakumullah. اچھا گرمی نہیں لگ رہی تم لوگوں کو؟ کھڑکی کھول دو تھوڑی سی، کھول دو، بند کر کے بیٹھے ہوئے، ہوا بند ہر طرف سے ہیں. کوٹ پہنے ہوئے نا، برقعے پہنے ہوئے کافی ہے. اچھا
یہ 20+ ہیں ساری لڑکیاں؟ جی 19 پلس. اچھا، کتنوں کی شادیاں ہو گئی ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ کافی ہو گئی ہیں. باقیوں کی اللہ کرے جلدی ہو جائیں اور ٹھیک ٹھاک ہو جائیں. اب کیا کہتے ہو؟ میرا تو خیال تو مضمون ختم ہی نہیں ہونا اس کا، ہو گیا. کوئی بات؟ جلدی جلدی جلدی. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ناصرہ بشیر ہے. اچھا حضور میرا ایک سوال ہے. فرماؤ. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان کی جانوں پہ اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے. تو بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، کوئی مشکل آتی ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے، یا بعض دفعہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ساری زندگی ہر انسان ہمیشہ رہے گا اور کبھی فوت نہیں ہوگا؟ کہیں کہا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے نا، کئیوں کو میں بچپن میں فوت کر کے لے جاتا ہوں اپنے پاس، کچھ کو جوانی میں، کچھ کو بڑی عمر دیتا ہوں، اور کچھ ایسی عمر تک پہنچ جاتے ہیں بالکل بوڑھے ہو کے پھر ان کی بچوں والی حالت ہو جاتی ہے، جی. الزائمر کے مریض بن جاتے ہیں اور اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا. ہاں بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالتا، لیکن جو ہاں سر نے فرمایا کہ جو بیماریاں ہیں اس دنیا میں ہوتی ہیں وہ انسان کے جو غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، ان کو کم کرنے اور جھڑنے کا باعث بن جاتی ہیں. وہ سزا جو اگلے جہان میں ملنی ہے، جو زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، وہ تھوڑی بہت یہاں مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. باقی جو بوجھ نہیں اللہ تعالیٰ ڈالتا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی ہے، سکھائی ہے ہمیں کہ یہ دعا کرو کہ میری طاقت سے بڑھ کے مجھے بوجھ نہ پڑے، اور اگر بوجھ پڑنا ہے تو طاقت اتنی اللہ تعالیٰ بڑھا دے. ٹھیک. ٹھیک. اس کا مطلب ہے اپنی طاقت کے بڑھانے کی دعا کرو. ٹھیک. صحیح ہے. تاکہ اس بوجھ کو برداشت کر سکو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم پیارے حضور. میں نے پوچھنا تھا کہ جب آپ کے پیارے وفات پا جاتے ہیں تو جب ہم ان کی قبر میں جاتے ہیں ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنے اور بخشش کے لیے دعا کرنے، تو کبھی کبھار جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں یا ان کے پیارے ہوتے ہیں سلام بھیجتے ہیں. تو میں نے پیارے حضور پوچھنا تھا کہ جو وفات شدگان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ سلام کس طرح پہنچاتا ہے، مطلب ان کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ تک تو تم مالک ہے نا. تم جاتے ہو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، درود شریف پڑھتے ہو، اور درود شریف کیا ہے؟ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو پھر اس وساطت سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ جاتا ہے، تمہارا رشتہ دار، تمہارا فلاں آدمی آج تمہاری قبر پہ دعا کر رہا تھا، تمہارے درجات کی بلندی کے لیے دعا کر رہا تھا، اور بڑا بے چینی سے دعا کر رہا تھا، بڑا تڑپ کے دعا کر رہا تھا، اور اس کے خیالات بڑے جذبات بہت زیادہ تھے تمہارے لیے. تو اللہ تعالیٰ وہ پہنچا دیتا ہے ان کو. تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے نا پہنچانا. کس طرح پہنچانا یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پہنچا دیتا ہوں. ہاں تم دے دو چاری کو پیچھے مائکرو فون. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال تبلیغ کے بارے میں ہے. میرا سوال تبلیغ کے بارے میں ہے کہ جب ہم لیفلیٹس اینڈ کتاب ہم اپنے نیبرز یا فرینڈس کو دے دیتے ہیں تو ہم قرآن کس طریقے سے پیش کریں، یا ہم کیا مد نظر رکھ کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ صرف سلیکٹڈ ورسز جو ہیں نا قرآن کریم کی، جو اس سے متعلقہ ہوں، جو سبجیکٹ پہ تم بات کر رہے ہو وہ پیش کرو. ٹھیک ہے. پہلے بات تو یہ ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے لیفلیٹ اٹھاؤ، اس کو انٹرسٹ تو ان کا ڈیولپ کرو نا پہلے، کہ ان کو دلچسپی بھی ہے مذہب میں کہ نہیں ہے. ان کو ایتھیسٹ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارا اسلام سچا ہے جھوٹا ہے؟ وہ تو خدا کو نہیں مانتا. تو جب ہو جائے پھر وہ مانگے. تو اس لیے بجائے اس کے قرآن کریم ڈائریکٹ پیش کرو. قرآن کریم کی خوبیاں حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کی ہیں اسلامی اصول کی فلاسفی میں. ٹھیک ہے. وہ دو. پھر اگر امن اور محبت کی باتیں ہو رہی ہیں تو بہت ساری آیتیں میں نے
قرآن کریم کی کوٹ کر کے مختلف لیکچروں میں دی ہوئی ہیں، وہ 2. پھر کنٹمپریری ایشوز جو ہیں ان پہ تقریباً رابع نے بھی کتاب لکھی ہوئی چھوٹی سی، ٹھیک، تقریریں بات ہیں، وہ قرآن کریم کی آیتوں سے ہیں، وہ 2. تو قرآن کریم کا تعارف اس طرح ہوگا، بجائے اس کے کہ تم قرآن کریم دے دو اور جو اس کے بعد وہ جا کے اپنے شیلف میں رکھ دیتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی دیکھتا ہے. میں جب یہ بورس جانسن صاحب تمہارے میئر تھے، میں نے کہا میں ملنا میں خیر گیا دفتر میں ان کے ملنے کے لیے، باتیں ہو رہی تھیں قرآن کریم کیا ہے. کہتا میں نے شیلف دیکھا اس کے، میں نے کہا تمہاری لائبریری میں دیکھوں قرآن کریم ہے. دیکھا تو قرآن کریم پڑھا ہوا تھا اور تھا بھی ہمارا چھپا ہوا. تو میں نے کہا یہ پڑھا ہے، کبھی دیکھا تم نے کھول کے؟ کہ نہیں آج تم مجھے بتا رہے ہو کہ میری لائبریری میں پڑھا ہوا ہے. تو یہ حال ہے ان کا. لیکن بہرحال لائبریریوں تک تو پہنچا ہوا. پھر اس کو میں نے کھول کے دکھائی آیتیں وغیرہ پاس. تو پہلی یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں نا وہ دکھاؤ، اس لیے چھوٹے بروشر پامفلٹ جو ہیں نا قرآن شریف کی آیتوں والے وہ لے کے جاؤ، ٹھیک ہے، بجائے قرآن شریف دینے کے. ٹھیک ہے. ہیں ایک فرینڈ ہے جو جس سے میں کافی، جیسے وہ غیر مسلمان ہے، تو میں اس کو اسلامی سلوکی فلاسفی دی ہے پہلے، فلاسفی آف دا ٹیچنگ آف اسلام دیا ہے. نہیں، ابھی اس کے پاس ایک قرآن ہے، اس کی کوئی غیر احمدی فرینڈ نے اس کو دیا. اس کو کہو یہ دیکھو ہمارے قرآن کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے. جی ٹھیک ہے. ایک والیوم میں جو ہے نا کومنٹری کے ساتھ چھوٹا قرآن کریم، بغیر کومنٹری کے بھی ہے، جی چھوٹا پاکٹ سائز میں، اور کومنٹری کے ساتھ بھی ہے، فٹ نوٹس کے ساتھ. جی تو ہے. اب نیا 5 والیوم کومنٹری اب پرنٹ ہو رہی ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ 2-3 مہینے تک آ جائے گی، جو کمپیوٹرائز ایڈیشن ہوگا اس نے نئی اس کو پرنٹ کیا ہے اس میں، جی نئے فارمیٹ کے ساتھ آ رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور وہ پھر جب آ جائے تو پھر اپنے خود بھی لو سارے وقفے نو. ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کہ 100 پاؤنڈ کے اندر ہو جائے گی 5 والیوم. تھوڑے سستے ہوں گے. جی جزاک اللہ. ہاں پیچھے والی کیا کہتی ہو؟ السلام علیکم پیارے حضور. حضور میرا سوال ہے کہ ہم اوگن ڈونیشن کر سکتے ہیں؟ ہم اوگن ڈونیشن کر سکتے ہیں؟ کیا ہے آرگن ڈونیشن؟ یس ہم دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے. اچھا کیونکہ کچھ آنکھیں ہماری روا میں جو ہے خدام الحمدیہ کا ایک ہاسپٹل ہے چھوٹا سا، وہاں آئی ڈونیشن دیتے ہیں، اور بہت سارے غیر احمدیوں کے لیے ہیں ابھی تک. تو بہت سارے احمدیوں کی آنکھیں غیر احمدیوں کو لگ گئیں. کیونکہ ہمارے کلاس اور میں اس کے بعد کڈنی کی ڈونیشن بھی ہوتی ہے، اور باقی آرگن جو اس کا انسان کو فائدہ پہنچ سکے دے سکتے ہیں. اچھا کیونکہ وہ ایک دفعہ ہمارے کلاس میں یہ سوال ہو رہا تھا کہ ہم کر سکتے ہیں، تو میری سنی دوست کہہ رہی تھی کہ وہ سنیوں کا اپنا علام ہوگا، ان کو تو دین آتا ہی نہیں، اس لیے تم لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے نا. ہاں جی. ہر چیز اگر انسان کے فائدے کے لیے ہے اور تمہیں کیا فائدہ ہوگا مرنے کے بعد، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. جی وہ کرنا چاہیے. ہاں انسان کے جو مر جائے جسم کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح رکھو کہ کم از کم وہ انٹیکٹ رہے جسم، باقی آرگن نکال کے دیے جا سکتے ہیں. اچھا جزاک اللہ. ہاں معاہدہ کہاں ہے؟ ہمارے فون کہاں ہے؟ تو معاہدہ ہو پھر فون پکڑو مائکرو فون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاہدہ میں نے جو کہا تھا نا، مذاکرن کہا تھا، وہ معاہدہ جامعہ احمدیہ میں جو پہلی کلاس ہوتی ہے نا، ایئر 1 سے پہلے اس کا نام معاہدہ ہے. ہاں حضور میرا سوال جو ہے وہ قرآن کریم کے متعلق ایک آیات ہے. آپ کے کافی لیکچرز اور خطبات، ایک آیات نہیں ہو سکتی ہے، آیت ہو سکتی ہے، آیت. آپ کے کافی لیکچرز عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسپیشلی آج کل آ رہے ہیں، تو اس میں ایک قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی ورس 228 میرے خیال سے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کے حقوق ایک ہی ہیں.
اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں لیکن مرد کو فوقیت زیادہ ہے, یا اس طرح بھی. کھول لو, پڑھو آ کے. میں خود ہاں میں پھر سے عجیب چلوں گی. سورہ بقرہ کی آیت ورس 228 حضور. تم قرآن شریف سے حوالہ دے رہی ہو تو پھر قرآن شریف کی آیت پڑھو. اچھا کیا کہتا ہے قرآن شریف؟ میں دیکھ لوں آیت سے حوالہ دیا. یہ طلاق کے بارے میں ہے, اس کی اینڈ پہ. یہ ہے 229. ہاں جی یہ والا ہے نا, یہ والا بٹ. اور ان کو عورتوں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اگر آپ ذرا وضاحت میری کر لیں. کیا بیٹھ جاؤ تم. کیا سوال کیا تمہارا؟ سو حضور انگلش میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ مین اینڈ وومن ہیو ایکول رائٹس بٹ مین ہیو سپیریورٹی آف اے وومن. تو پھر وہ یہ بھی کہہ کے کہ ایکول ہے اور پھر سپیریئر بھی بنا دیا اس کا کیا؟ ہاں سپیریئر ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے, وہ سارا ذمہ وار ہے اس کی باتوں کا, اپنے ایک تو گھریلو اخراجات کا, ٹھیک, اس کو سنبھالنا اس کا کام ہے سارے, ٹھیک ہے. دوسرے اس کی جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ایکول طاقت تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مردوں میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لڑائی ہو جائے تو عورت کی چپیٹ 4 پڑیں گی تو مرد کی 1 پڑے تو کافی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے طاقت کے لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ نے سپیریئر بنایا ہے, جسم کے لحاظ سے سپیریئر بنایا ہے, لیکن اس کے باوجود اور اس کی ذمہ داریاں جو ہیں گھر کو سنبھالنے کی, اس کے لحاظ سے بھی اس کی ذمہ داریاں زیادہ ڈالی ہیں, لیکن رائٹس ایکول دیے ہیں, ٹھیک ہے. مرد کو بھی طلاق کا حق ہے تو عورت کو بھی خلا کا حق ہے. اگر دیکھے کہ مرد ظلم کر رہا ہے اور اس کے حق ادا نہیں کر رہا تو خلا لے سکتی ہے, یہاں ایکول رائٹس ہیں, ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ڈویژن آف لیبر کی ہے دونوں کی, ٹھیک ہے, اس لحاظ سے دونوں کے اپنے اپنے رائٹس ہیں, لیکن جہاں زیادتی کا سوال آتا ہے وہاں مرد کو بھی حق ہے اگر عورت کی زیادتی سے طلاق دینے کا, تو عورت کو بھی حق ہے مرد کی زیادتی پہ خلا لینے کا, ٹھیک ہے. اور پھر اگر قاضی یہ دیکھے کہ مرد کی واقعی زیادتی ہے تو جو کورٹ فیصلہ کرتا ہے وہ اس کا جو حق مہر اور باقی رائٹس ہیں وہ اس کو دلواتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکول رائٹس اس لیے ہیں کہ اس کے رائٹس جو بھی پرسکرائبڈ رائٹس ہیں قرآن کریم اور شریعت کے مطابق وہ بہرحال اس کو ملیں گے. یہ نہیں کہ عورت کیوں مرد سپیریئر ہے اس لیے اس کو کوئی فوقیت مل جائے گی اس پہ, ٹھیک ہے. تو یہاں اس میں نے جرمنی میں تقریر کی تھی, اس میں بتایا تھا ہیں, یہاں تمہیں لجنہ کے اجتماع میں کیا تھا, بتایا تھا لجنہ کے جلسے میں تقریر میں بتایا تھا. وہ تینوں تقریریں پڑھ لو تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا, ٹھیک ہے. فوقیت ہے اس کو اپنے جسمانی لحاظ سے, فوقیت ہے اس کو اپنے بعض دوسرے کاموں کے لحاظ سے. وہ جو حدیث ہے جو عورت آئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مردوں کو تو فوقیت آپ نے دی ہوئی ہے کہ وہ اس لحاظ سے بھی کہ وہ مالی قربانیاں بھی کرتے ہیں, کوئی کمائی کرتے ہیں. عورت کو آپ کہتے ہیں کہ بچوں کو پالو اور ان کی تربیت کرو پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی. مردوں کو آپ جہاد پہ لے جاتے ہیں, وہاں شہادت کا رتبہ بھی پا لیتے ہیں,
عورتوں کو وہ اتنا وہ رتبہ نہیں ملتا اس طرح فریکوینٹلی جس طرح مردوں کو مل سکتا ہے اور اس زمانے میں بہت زیادہ تھا. اور بہت ساری باتیں گنوائیں ایک ایک دو کر کے. آنس نے فرمایا کہ دیکھو یہ کتنا اچھا کیس پیش کر رہی ہے یہ عورت ہے اپنے رائٹس کا. آنس نے فرمایا کہ تمہیں سارے وہ جو درجے ہیں اور وہ ثواب کی حالتیں ہیں نا تمہیں بھی ملیں گی اگر تم نیک نیتی سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو, اپنے گھر کو چلا رہی ہو, اپنی عبادتیں کر رہی ہو. ٹھیک ہے, تو ایکول رائٹس تو ہو گئے. وہ گھر بیٹھے ہی اگر عورت کو بغیر شہید ہوئے شہادت کا درجہ مل جائے تو اور کیا چاہیے ہیں. ٹھیک ہے نا. پچھلے دنوں میں نے اس پہ رجنا کی شاید تمہارے اجتماع پہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, کہ پسلی کی ریپ سے بنی عورت ہیں, وہ تقریر بھی دیکھ لو, اس میں بھی رائٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور حضور ایک اور بات, پچھلی کلاس میں آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اگر کچھ لکھا ہے. آپ پچھلی کلاس میں جب میں آئی تھی تو آپ نے پوچھا تھا اگر میں نے کچھ لکھا ہے, سیکھا ہے, لکھا ہے, تو اب میں نے نظم لکھی ہے اگر آپ کی اجازت ہو. وہ پہلے سوال پوچھنے تھا, نظمیں بعد میں سن لیں گے. ٹھیک ہے حضور, جزاک اللہ. کیا کہتی ہو, لے لو جلدی سے. السلام علیکم حضور. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی سائڈ ٹیبل جو ہے بک وہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہم چھوٹے تھے تب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ قرآن مجید کو بیک نہیں ہونی چاہیے, اس کو اونچی جگہ پہ رکھنا چاہیے. تو سائڈ ٹیبل تمہاری کا زمین پہ لگی ہے نہیں سر, پلنگ پہ ہوتی ہے لیکن حضور بعض اوقات ہوتا ہے کہ جیسے بیک ہو جاتی ہے, ہم گزر رہے ہوتے ہیں تو کہ بے حرمتی نہ ہو, لیکن دل تو کرتا ہے کہ پاس ہو. رات کو تم سوتے ہوئے پڑھ رہی ہو اور پڑھتے ہوئے وہاں رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف ایک عزت اور احترام پیدا کرنے کے لیے کہ تم لوگ بالکل ہی کیئرلیس نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے, احترام کرنا نہ چھوڑ دو. اس لیے جب اس کو رکھنا ہے پڑھ لیا تو شیلف پہ اوپر کر کے رکھ دو. ادروائز تم بیٹھ کے پڑھ رہے ہو تو قرآن کے عزت اور احترام یہی ہے کہ بیٹھ کے اس کو پڑھو تاکہ غور سے پڑھ سکو. یہ نہیں کہ سوئے پڑھ رہے اور اسے لیٹے پڑھ رہے اس کو سو جاؤ اسی طرح اور دائیں بائیں ہو جائے تمہارے نیچے آ جائے. باقی ادروائز سائڈ میں رکھا جاتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, کیا فرماتی ہو. السلام علیکم پیارے حضور. میرا سوال ہے سورہ الرحمن کی آیت 42, یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. ترجمہ, مجرم اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیے جائیں گے اور اپنے ماتھے کے بالوں اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے. یا میرا سوال ہے کہ ماتھے کے بالوں سے کیا مراد ہے. بال تمہارے ماتھے, یہی تمہیں سر جو ہے محاورہ, عربی محاورہ ہے, سر کے بال. جی, مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سر کے بال سے پکڑ کھینچے جاؤ گے. جی. ماتھے کے بال تو یہ نہیں ہے تمہیں کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ یہاں سے وہاں ماتھے پہ کس کے بال ہوتے ہیں. ماتھے پہ تو کسی کے بال نہیں ہوتے, سر پہ ہی بال ہوتے ہیں نا. تو یہ محاورتاً استعمال ہوا ہے, سر بالوں سے پکڑ کھینچا جائے گا. ہاں ہاں. السلام علیکم حضور. میرا سوال بیبیز کے متعلق تھا. ادھر ڈاکٹرز منع کرتے ہیں بچے کو شہد نہیں دینا پہلے سال میں, بیبی کو شہد نہیں دینا, ہنی نہیں دینا, کہ انفنٹ بوچلزم کی وجہ سے. انفنٹ بوچلزم ایک بیکٹیریا ہے, اس کا رسک اتنا ہے کہ بیبی مر سکتا ہے. یا 1-2 کیسز تھے. سارے مسلمانوں کے بیبی مر چکے ہوتے ہیں. تمہیں تو شاید دیا تھا ماں باپ نے, تم زندہ بیٹھی ہو نا. جی ٹھیک ہے. جی, بس پھر یہ شہد اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفاء للناس, جی لوگوں کے لیے شفا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اس لیے ہم تو چٹا دیتے ہیں. میں نے تو اپنے سارے پوتوں نواسوں کو چٹایا. ٹھیک ہے, ہمیں بھی چٹایا گیا اور بچوں کو بھی چٹاتے ہیں. لوگ بہت سارے آتے ہیں, لے جاتے ہیں میرے سے چٹانے کے لیے. وہ ڈاکٹر نہیں بیٹھی, اس نے اپنے بچے کو چٹوا دیا تھا شاید میرے سے. پھر ڈاکٹر سے یہی نہیں کہتے, ڈاکٹر یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے تک بچے کو پانی بھی نہیں پلانا ہے نا. اور جو جانڈس ہو جاتا ہے یا سب کچھ اس طرح ہو جاتا ہے نا, تو پھر کہتے ہیں اچھا پھر ڈرپیں لگا دیتے ہیں. حالانکہ تھوڑا تھوڑا پانی بھی پلا دینا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہوتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیمپریچر کیسا ہے, موسم کیسا ہے, اس کے حالات کے مطابق.
یہاں کے ڈاکٹر نے جو پڑھا ہوا ہے اس کتاب کو دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں, نہ تجربہ کچھ ہے نہیں. آدھے ڈاکٹر ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں ایشینس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور ایک پہلے ہی تو میں نے بتایا تھا, ایک ہمارا ایک احمدی تھا یہاں, اس کے آپریشن کیا, خراب کر دیا آپریشن, دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا ہیں, بیچارے کے بڑا برا بالا حال, 8 مہینے اسپتال میں رہ گیا, پیٹ کھلا ہوا تھا. تو خیر آخر میں مرنے والی حالت, تقریباً اس کی بیوی بھی روتی میرے پاس آئی کہ بس مر گیا, اللہ نے فضل کیا بچ گیا. اس کے بعد انہوں نے کہا NHS پہ نا کیس کر دو, سو کر دو NHS کو. کہتے کتنا سو کر, میں کہا کم از کم £500,000 کا کرو. میں نے کروا دیا سو ان سے. کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا اور £750,000 اس کو دے دے, NHS کو دینے پڑے. تو یہ بیوقوف لوگ ہیں. ان کا حال یہ ہے, جرمنی میں ایک عورت ہماری احمدی گئی, اس کا ایکس رے ہوا تو ڈاکٹر نے کہا اس کے پیٹ میں کچھ لوہے کی چیز رہ گئی ہے, اس کو آپریشن کیا تھا وہ, تو اس کو پتہ نہیں کس طرح نہ رہ نہیں گئی, آپریشن نہیں ہوا تھا, کھا لیا اس نے. انہوں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کھایا, لوہا شوہا, میں ٹھیک ٹھاک ہوں. کہ نہیں, ایکس رے میں آ رہا ہے تمہارے اتنا لمبا ایک پیس ہے آئرن کا یا پلیٹ ہے کوئی کسی میٹل کی, تو آپریشن کرنا ہے. اس نے کہا میں ٹھیک ٹھاک کچھ نہیں, پیٹ میں ویسی درد ہو رہی تھی کسی وجہ سے. خیر دوسری دفعہ پھر اس کے ہونے کے بعد اچھا یہ تو ٹریول کر رہی ہے اپنی جگہ سے, یہ اوپر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ پیس جو تھا نا اوپر آ گیا. پھر تیسری دفعہ ایکس رے کیا, کہتے ہیں وہ یہ تو اور اوپر آ گیا. اس کی بہن وہاں کھڑی تھی, اس نے اس کو کر کے نا اس کے بال پیچھے کیا نا کہ آپ ایکس رے کرو. تو جب ایکس رے کیا تو کہتے ٹھیک ہے, وہ کہاں گیا, غائب ہو گیا. وہ بعد میں پتہ لگا لمبے بال تھے بیچاری کے, اس نے وہ ہیئر کلپ لگایا ہوا تھا نا اس کو. تو یہ تو ڈاکٹروں کا حال ہے. یہ ڈاکٹر بیٹھی ہے, تو وہ ایکس رے میں آتا تھا, وہ کہتے پیٹ کے اندر ہے جی. تو اس لیے تم ہر بات ڈاکٹروں کی نہ منع کرو. ایک دفعہ مجھے ہمارا ایک جرمنی میں دوست ہیں, کہتے ہیں جی کڈنی میں بڑی سخت پتہ نہیں کیا پرابلم پڑ گئی ہے اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا ہے. تو ایک دن کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے, بتائیں. میں کہا بالکل آپریشن نہیں کرنا, تو میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے. 2 دن تک وہ ذرا سی درد ہوئی, پانی پونی پیتے رہا, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کہتے ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں غلطی لگی تھی, جو ہم سمجھ رہے تھے تمہیں تکلیف وہ ہے ہی نہیں. تو ڈاکٹروں کا کچھ نہیں پتہ ہوتا. شہد جو ہے وہ ہلکا سا ایک قطرہ چٹانا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے بیکٹیریا. اگر یہ جو پروسیس سے شہد ہوتا ہے نہ لو, آرگینک شہد لو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ کھانا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ لے آتے ہیں میرے پاس بڑے شیشیاں, کبھی کسی شہد کی کبھی کسی شہد کی مکس ہوئے جمے ہوئے. حالانکہ آرگینک شہد بچوں کو کھلانا ہے نا, تو آرگینک شہد کھلانا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. بیکٹیریا کو تو مارتا ہے وہ شہد, پریزرو کرنے کے لیے رکھتے ہیں لوگ اس میں شہد میں. 200 سال تک تو ان کو رکھ کے دیکھا, کچھ نہیں ہوا اس کو. ٹھیک, ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال پردے کے متعلق تھا. ہاں. کہ جیسے فزیکل پردہ ہوتا ہے اور فزیکل پردہ ہوتا ہے. فزیکل پردہ کیا مطلب؟ جیسے برقع پہنتے ہیں, جیسے ہم پردہ کرتے ہیں. پردہ کو برقع کون؟ ہاں. اور جیسے نظر کا پردہ ہوتا ہے, نظر کا بھی پردہ ہوتا ہے. اچھا, نظر کا بھی پردہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آواز کے پردے کی کیا اہمیت اور کس طرح آج کے دور میں اس کو امپلیمنٹ ہم کر سکتے ہیں؟ آواز کے پردے کی کیا اہمیت اور اس کو کیسے آج کے دور میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تم نے مولویوں والی بات کی ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو تم آواز تو یہ کہنا کہ آواز سنی نہ جائے عورت کی, اور اگر سن لو گے تو سیسا پلا کے تمہارے کانوں میں ڈالا جائے گا. ایک حدیث مولوی کوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایسے حالات میں جب لوگ ناچنے والیاں اور گانے والیوں کی آوازیں سنتے تھے اور سب کچھ دیکھتے تھے, تو یہ حالات جو ہے نا جو تم لوگوں کو ننگ اور بے حیائی کی طرف بلاتی ہے, اس کے لیے وہ ایک ڈرایا آنسر انہیں کہ اس طرح پھر یہ ہوگا تمہارے ساتھ. ادروائز تو عورتوں کی آواز سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر دین کی خاطر آواز ہے, تم دینی نظم پڑھ رہی ہو اگر, اور اللہ تعالیٰ کا اور رسول کی باتیں کر رہی ہے کوئی نظم میں, اور مرد کے کام میں پڑ گئی, تو کوئی بے حیائی کا خیال تو نہیں اس نظم کو سن کے آئے گا نا. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہ مردوں کو صحابہ کو لیکچر دیا کرتی تھی نا, تو ان کی آواز کس طرح سن لیتے تھے. القرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ عورتیں ذرا نرم اور لچکدار آواز میں مردوں سے باتیں نہ کریں کیونکہ ان کے خیالات بگڑ سکتے ہیں. ان سے بات کرنے کو منع نہیں کیا کہ بات کرو ذرا اپنے آواز میں ایک وہ پردہ کر کے, ایک سختی پیدا کر کے. سختی سے مراد یہ ہے کہ ایسی آواز نہ ہو جس سے بلا وجہ اٹریکٹ کر رہی ہو تم مردوں کو, ٹھیک ہے. ادروائز کوئی وہ نہیں ہے. تو مردوں کا یہی ہے کہ مرد اپنے ذہنوں کو صاف رکھیں اور غلط قسم کی آوازیں نہ سنیں. یہ مردوں کا آواز کا پردہ ہے. تمہیں کوئی سزا نہیں عورت کو, ہاں بشرطے کہ تم غلط قسم کے گانے نہ گانے لگ جاؤ, ٹھیک ہے, پبلک میں, ٹھیک ہے. ہاں تم ناصرات سے لجنا ہوئی. وعلیکم السلام. حضور میرا سوال اب سوال کو ذرا اونچا کرو. جی حضور میرا سوال یہ تھا کہ لوئلٹی کے بارے میں, اپنے ملک کے ساتھ لوئلٹی کے بارے میں تھا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہر ملک کے ساتھ لوئلٹی ہونی چاہیے, لیکن اگر کوئی آزادی مانگنا چاہے یا کچھ, جیسے آج کشمیر کا جو ہے یا کیٹالونیا والے کر رہے ہیں, جی ایگزیکٹلی, تو اس کے حوالے سے آپ کتنا سپورٹ کر سکتے ہیں؟ آزادی قانون کے دائرے کے اندر رہنے کی ہے. اب ایک قوم ہے, ایک ملک ہے, ایک قانون ہے. اب اس میں آزادی, چار بندے کھڑے ہو کہتے ہیں ہم نے آزادی لینی ہے, تو وہ آزادی تو نہیں ہے. ہاں آزادی ہر ایک کو ان کے رائٹس کی ملنی چاہیے, اس کو سپورٹ ہم کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کا اپنا ریفرینڈم, ان کے اندر جو پہلے ایک بات, کشمیریوں کا سچویشن بالکل اور ہے. ان کا ایک فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ان کی حق جو ان کا ہے ریفرینڈم ہوگا, اور جو ان کی اس کے مطابق جو جس طرف جانا چاہے وہ چلا جائے گا. تو وہ UN کا کام تھا وہ کرانا, انہوں نے نہیں کروایا, ٹھیک ہے. لیکن اب جو سچویشن ہے وہ تو ایسی ہو گئی ہے کہ نہ انڈیا کو فائدہ ہونا ہے نہ پاکستان کو ہونا ہے, ٹھیک ہے. اب تو جہاں جہاں جس میجورٹی آبادی کے علاقے ہیں جس کے ہندو مسلم وہ ان کے پاس ہیں, آرام سے اس کو دوستانہ رنگ میں امیکیبلی اس کو حل کر لیں تو بہتر ہے. باقی ساتھ یہ بھی ہے حدیث میں کہ اگر تمہارے حق نہیں مل رہے تمہیں تو تم وہاں سے ہجرت کر جاؤ. مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے تو ایک یہ تو 2-4 تو نہیں گئے تھے, پورے کی پوری اس مسلمان آبادی ہی مکے سے ہجرت کر گئی تھی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہجرت احمدی بھی کر رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں آزادی جگہ کی دو, ہم تو یہ کہتے ہیں مذہب کی آزادی دو. تو کسی کی بھی قسم کی آزادی کے لیے اگر تمہیں آزادی نہیں ملتی اور تمہارے حق نہیں ادا ہو رہے تو پھر قانون کے اندر رہتے ہوئے حق مانگو. اس سے اگر نہیں ملتا اور جنگ اور لڑائی اور فتنے اور فساد کا خطرہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہجرت کر جاؤ. اور آج کل لندن میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آج کل لندن میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ فری بلوچستان کے پوسٹرز لگے. یہ سب غلط ہے, ٹھیک ہے جی. جب بنا تھا, ہاں حکومتوں کو چاہیے کہ بلوچیوں کو بھی حق دیں, سندھیوں کو بھی حق دیں, پٹھانوں کو بھی حق دیں, پنجابیوں کو بھی حق دیں, اور ہر ایک کے جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کریں. کسی کا بھی حق رائٹ جو ہے ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا کہ بغاوت کرنا ملک میں اور فساد اور فتنہ پیدا کرنا یہ غلط چیز ہے. چلو اب نماز پڑھ لو, میرا خیال ہے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے, ٹھیک. اگلی دفعہ پھر وقت ملے گا تو 1 سال کے بعد بیٹھے ہیں. اچھا اگلا کب ہونا, 1 سال کے بعد یا اس سے پہلے؟ اچھا تو باقی بھی اگلی دفعہ میرا خیال ہے اگلی دفعہ کی جو ہوگی مجلس اس میں جو شادی شدہ رہ گئی ہیں ان میں سے بھی 25% شادی ہو جائیں, شاید 50%. چلو السلام علیکم.